بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ پہلا عنوان ہے اسلامی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی و رسول ہے۔ فرعون نے ان کی پیدائش کے ڈر سے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش خود اس کے شاہی محل میں شہزادے کی طرح کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے ان کی امانت داری اور اچھے اخلاق و عادت کو دیکھ کر اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کر دیا۔ جب وہ مصر لوٹتے وقت وادی مقدس میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور معجزے عطا فرمائے اور حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو ایمان کی دعوت دو۔ اس نے ملک میں ظلم و ستم اور فساد پھیلا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اسے ایمان کی دعوت دی اور معجزے بھی دکھائے۔ اس کے باوجود فرعون نے ان کو جادوگر کہہ کر نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس نے چند جادوگروں کو بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی اور تمام جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس طرح فرعون نامراد اور ذلیل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی ظاہر ہو گئی۔ جب فرعون کا تکبر اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ آج کا ہمارا دوسرا عنوان ہے اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی، پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا عنوان ہے ایک فرض کے بارے میں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ آج کا ہمارا چوتھا عنوان ہے ایک سنت کے بارے میں، کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ پہلا، دسترخوان بچھانا۔ دوسرا، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ تیسرا، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ چوتھا، سنت طریقے کے مطابق بیٹھنا۔ پانچواں، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ چھٹا، اپنے سامنے سے کھانا۔ ساتواں، 3 انگلیوں سے کھانا۔ آٹھواں، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نواں، کھانے میں عیب نہ نکالنا۔ 10واں، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ 11واں، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ 12واں، برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ 13واں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ 14واں، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ آج کا ہمارا 5واں عنوان ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور بقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو، یعنی اس کو کرنا ہی چاہیے۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، دوسرا استغفار کرتے رہنا، اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہے، پہلا جنت کا سوال کرنا، دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا۔ آج کا ہمارا 6واں عنوان ہے ایک گناہ کے بارے میں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ آج کا ہمارا 7واں عنوان ہے دنیا کے بارے میں، حلال روزی کماؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ آج کا ہمارا 8واں عنوان ہے آخرت کے بارے میں، جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہمارے آیات اور احکام کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ آج کا ہمارا 9واں عنوان ہے طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اس سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ آج کا ہمارا آخری اور 10واں عنوان قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔